السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر کے یہ بتا دیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد سنی بنایا۔ اور سنی بھی کون؟ اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، بریلوی، جن پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ تو آج میں بتانے والا یہ ہوں کہ ہماری ایک بہت ہی بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ حضرت کے تعلق سے یوں تو اگر میں بات کروں تو بہت کچھ بتانے کے لیے ہیں، مگر ایک ویڈیو میری نظروں سے گزرا، ہمارے بھائی نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا اور کہا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں۔ اس میں بتا یہ رہے ہیں کہ کوئی بھائی تھے جن کو 7-8 سال سے اولاد نہیں تھی، تو علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ وہاں پر بیان کے لیے 2018 میں آئے تھے۔ تو انہوں نے کیا اپنے گھر پر دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے کر آ جائیں۔ تو حضرت وہاں تشریف لے کر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس بات کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے 7-8 سال ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنا دیں۔ تو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے کیا اسی وقت جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا کہ اے میرے مولا، آج میں ان کے گھر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے کرم سے ان کو اولاد عطا فرما۔ اور آپ نے اولاد نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا اولاد نرینہ عطا فرما۔ اولاد نرینہ کا مطلب لڑکا عطا فرما۔ یہ حضرت نے دعا فرمائی اور حضرت دعا کرنے کے بعد جلسے میں چلے گئے، وہاں سے پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اچانک سے بس 2-4 مہینے بعد ہی ان کی بیویوں کو حمل ٹھہرا اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہوا، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں، ایسے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اس کو ختنہ پہلے سے ہی کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ساری غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہیں سے وہ ختنہ کر کے بھیجے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، تو ان ظالموں کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ختنہ شدہ بچے پیدا کر سکتا ہے، مگر اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت اور بہت بڑی حکمت ہے کہ وہ ختنہ شدہ پیدا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ علامہ جلالی صاحب کی کرامت کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا میں تاثیر رکھی کہ بیٹا بھی عطا فرمائے اور وہ بھی ختنہ شدہ، ختنہ کیا ہوا بچہ پیدا فرمایا۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتانا مناسب سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت جب انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا اور بیان میں یہ کہا تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باغ فتق مانگنے کے لیے گئی تھی تو اس وقت آپ خطا پر تھی، یہ علامہ جلالی صاحب نے کہا تھا، تو اس وقت ہم نے ان کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ علامہ جلالی صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت ان کو ایسا کہا تھا اور اب آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے یہ میرا قول نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی مجھے بار بار لوگ کہتے رہتے ہیں، تو میں آج اس ویڈیو میں اس کا بھی کلیریفیکیشن کر دینا چاہتا ہوں کہ علامہ جلالی صاحب نے جس وقت یہ بات کہی تھی اپنے بیان میں تو انہوں نے بالکل مطلقاً کہا تھا کہ جب وہ باغ فتق لینا آئی تھی تو خطا پر تھیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، بہت ہنگامہ ہوا، ہمارے بہت سارے سنی علماء بھی ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مطلقاً۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہ خطا اجتہادی حضرت نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد کیا حضرت نے 2-4 دن کے بعد پھر اگلا بیان کیا، اس میں کہا کہ میری مراد یہاں سے خطا اجتہادی تھی، مطلب انہوں نے اپنی پہلی بات کی توضیح کر دی، وضاحت کر دی اور کہا کہ میری یہاں سے مراد خطا اجتہادی تھی، خطا سے مراد خطا اجتہادی تھی۔ تو مسئلہ ختم ہو گیا، جب حضرت نے وضاحت فرما دی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے اس کے بعد حضرت کی تعریف کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ جب حضرت نے اس وقت کہا تھا تو سب کو ہی تشویش ہوئی تھی، اور میں نے جس آدھار پر ویڈیو بنائی تھی وہ آدھار یہ تھا کہ اللہ محدث کبیر کے داماد ہیں مولانا شاہد علی صاحب قبلہ، حضرت کا آڈیو آیا تھا اور حضرت نے اپنے آڈیو میں کہا تھا کہ محدث کبیر نے بھی اس کو غلط ٹھہرایا ہے، تو بس انہی کی بات کو میں نے پیش کیا تھا۔ بعد میں جب کلیئر ہو گیا تو میں نے پھر وہ کلیئر کر دیا۔ بہرحال امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز احمد بلال جلالی شیخ پورہ سے، یہ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی، میرے دوست عزیزم محمد علی رضا قادری صاحب۔ ان کا تعلق پاکستان سنی تحریک سٹی رابطہ کمیٹی سے ہے، اور ان کے تقریباً 7 سال سے اولاد نہیں تھی، اور 2018 میں قبلہ کنز العلماء، مفکر اسلام، بحر العلوم شیخ الاسلام والمسلمین کا ہم نے خطاب کے لیے وقت لیا۔ خطاب کے لیے جب تشریف لائے قبلہ تو پھر عرض کرنے پر علی رضا قادری بھائی کے گھر بھی تشریف لے گئے،
اور قبلہ کنز العلماء نے وہاں جا کر ان کے لیے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی، اور الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اس کا اثر دعا کا ظاہر ہوا، اور الحمدللہ ان کا ایک ماشاءاللہ خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احمد علی معاویہ رکھا ہے، صحابہ کرام کی نسبت سے بھی اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے بھی۔ اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے۔ علی رضا بھائی یہ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام علی رضا قادری اتاری جلالی، الحمدللہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام محقق دوران قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بندہ ناچیز کی عرض سے ان کے گھر پہ حاضر ہوئے، اور الحمدللہ میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ یہ چاند سا بیٹا بہت پیارا اللہ پاک نے عطا کیا، اور یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی کرامت ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب کا مرید بھی کروائیں گے۔